الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفتح کی ہم نے 16 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: فرما دیجئے ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کو کہ آن قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے۔ تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے؟ پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے اس وقت بھی منہ موڑا جیسے پہلے تم نے موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عہد رسالت میں کفر و اسلام کے درمیان جو معرکے ہوئے، جس میں غزوہ موتا ہے، فتح مکہ ہے، جنگ حنین و طائف ہیں، غزوہ تبوک ہے، تو گزشتہ دنوں سے ہم نے اس کو یہ تحقیق کیا کہ یہ وہ معرکے نہیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سا معرکہ تھا۔ تو علماء خیر فرماتے ہیں یہ وہ جنگ ہے جو عہد صدیقی میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی۔ جن لوگوں نے اس جنگ کے حالات پڑھے ہیں وہی اس کی شدت کا احساس کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو یہاں آیت ہے تقاتلونہم او یسلمون، تو اس سے مراد جو ہے وہ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی جنگ ہے۔ اسے مختصر طریقے سے آپ سماعت فرمائیے تاکہ پورا اطمینان ہو جائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عرب کے نو مسلم بدو قبائل میں قبائلی عصبیت کا فتنہ جاگ اٹھا اور ارتداد کی آگ بھڑک اٹھی۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کوئی خلافت اسلامیہ کی حاکمیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ بعض طالع آزما ایسے بھی تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے زیادہ خطرناک یہی فتنہ تھا ان لوگوں میں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کی قوت، اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام خطرات کا قلع کما کرنے کے لیے مؤثر اقدامات شروع کر دیے۔ مسیلمہ کذاب کی روز افزوں قوت اسلام اور اسلامی مملکت کے لیے شدید ترین خطرہ بن کر ابھر رہی تھی۔ 2 سالوں میں مسیلمہ کے ارد گرد اس کا اپنا کثیر التعداد قبیلہ بنو حنیفہ جمع ہو گیا، جو جنگی مہارت، بصالت اور شجاعت کے باعث عرب بھر میں مشہور تھا۔ ارد گرد کے دوسرے قبائل بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ قبائلی عصبیت نے ان کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ مسیلمہ کو جھوٹا سمجھتے ہوئے بھی اس کی مدد کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ طلحہ النمری، جو بنی نمر قبیلہ کا سردار تھا، یمامہ میں آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مسیلمہ کہاں ہے؟ مسیلمہ کے عقیدت مندوں نے جواب دیا کہ تم نام لے کر مسیلمہ کا ذکر نہ کرو بلکہ اس کو استغفر اللہ رسول اللہ کہو۔ طلحہ نے جواب دیا، جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں میں اس کو رسول نہیں کہوں گا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو طلحہ نے پوچھا
کہ تمہارے پاس کون آتا ہے؟ مسیلمہ نے کہا رحمان۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ انی نور ظلمہ، روشنی میں یا تاریکی میں؟ مسیلمہ نے کہا تاریکی میں۔ طلحہ نے جواب دیا اشہد انک کذاب وان محمد علیہ الصلاۃ والسلام صادق لیکن کذبوا ربیعۃ احب الینا من صادق مضر۔ البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 327۔ یعنی کیا ترجمہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، لیکن ربیعہ قبیلہ کا جھوٹا مجھے مضر قبیلہ کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ استغفر اللہ۔ قبائلی عصبیت، اسی ایک واقعہ سے آپ قبائلی عصبیت کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسیلمہ کی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ سارے علاقہ پر اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ پہلے مسلمانوں کا لشکر اکرمہ ابن ابی جہل کی قیادت میں آیا، لیکن ان کے شدید حملہ کی تاب نہ لا کر پسپا ہو گیا۔ اس کے بعد شرجیل ابن حسنہ نے مسیلمہ پر دھاوا بولا، لیکن نتیجہ پسندیدہ نہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد کو، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف من سیوف اللہ فرمایا تھا، اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اسلامی لشکر میں کابرین، مہاجرین اور اجلہ انصار کی کثیر تعداد تھی۔ حفاظ قرآن بھی کافی تعداد میں تھے۔ چنانچہ اقروا کے گاؤں کے کھلے میدان میں دونوں لشکر صف آرا ہوئے۔ مسیلمہ کے جاں فروش سپاہیوں کی تعداد 40,000 تھی۔ اتنا بڑا لشکر اہل عرب نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارے سپاہی فولاد کی زرہوں میں غرق تھے، اسلحہ کی فراوانی تھی، زاد راہ کی کمی نہ تھی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجہ پر اسلام کے مستقبل کا انحصار تھا، تو مرتدین نے پہلا حملہ اس شدت سے کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ دشمن بڑھتے بڑھتے اس خیمہ تک چلا آیا جو کمانڈر ان چیف کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت کام آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھوڑے پر سوار ہوئے، اللہ اکبر، اور یا محمد کا نعرہ لگایا اور مسلمہ پر حملہ کر دیا۔ چند گھنٹوں کی خون ریز لڑائی میں دشمن کے 7,000 سے زیادہ سپاہی ہلاک ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکر کاٹا اور مسیلمہ کے گرد جھمگٹا بنا کر کھڑے ہونے والے سپاہیوں پر بر کے ہاتھ بن کر گرے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ اس اچانک اور بے پناہ حملہ سے ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے مسیلمہ سے پوچھنا شروع کیا، اینما کنت تعدنا، جس نصرت کا تم ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ مسیلمہ نے کہا، قاتلوا عن احسابکم، میری موعودہ مدد کا انتظار نہ کرو، اب اپنی خاندانی عزت و حمیت کے لیے جنگ کرو۔ یہ کہا اور میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ محکم ابن طفیل نے جب اپنی قوم کی یہ رسوائی دیکھی اور افراتفری کے عالم میں میدان سے شکست کھا کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکارا، یا بنی خنیفۃ الحدیقہ، کہ اے بنی خنیفہ باغ میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں قریب ہی ایک وسیع باغ تھا جس کی 4 دیواری بڑی مضبوط اور اونچی تھی اور آہنی دروازے بڑے پختہ تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ دشمن قلعہ نما باغ میں پناہ گزین ہو گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے اوپر اٹھا کر کسی طرح باغ کی دیوار پر چڑھا دو۔ انہوں نے منع کیا لیکن ان کا اصرار برقرار رہا، چنانچہ آپ کو دیوار پر پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بڑی چستی سے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ راستہ میں جو مرتد ملا اس کو تیز کر دیا، یہاں تک کہ دروازہ کے قریب پہنچے اور اسے کھول دیا۔ مسلمان مجاہدین اندر داخل ہو گئے۔ بڑے گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، یہاں تک کہ وحشی
قاتل سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کو قتل کر دیا۔ جب اس کے لشکریوں کو علم ہوا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، 7,000 کفار وہاں مارے گئے۔ دشمن کے مقتولوں کی مجموعی تعداد 21,000 بنتی ہے۔ مسلمانوں کا بھی شدید جانی نقصان ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قیادت، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے نظیر عبقریت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بے مثل شجاعت و بہادری نے فتنہ انکار ختم نبوت کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ البدایہ و نہایہ جلد 6 صفحہ 323 تا 326۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ پہلا معرکہ ہے جو اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں نے ایسی قوم کے درمیان ہوا جس پر اولی باس شدید کا صحیح اطلاق ہوتا ہے، اور اس کا انجام بھی تقاتلونہم او یسلمون کے عین مطابق ہوا۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ لقد کننا نقرأ هذه الآية فيما مدى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ہاذا جو 16 صفحہ 272۔ کیا مطلب خدا پہلے ہم یہ آیت پڑھا کرتے تھے لیکن ہمیں یہ علم نہ تھا کہ وہ جنگجو قوم کون سی ہے جس کے ساتھ ہمیں جنگ کی دعوت دی جائے گی۔ جب صدیق اکبر نے ہمیں بنی حنیفہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی تو ہم جان گئے یہی وہ قوم ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔